السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، یہ بیان آپ شان اہل بیت کے جانب سے سن رہے ہیں، اور جو حضرات اس بیان کو پہلی بار سن رہے ہیں برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور یہ بیان آخر تک سنیں۔ اس بیان میں ہم جانیں گے جنگ بدر کی داستان۔ حضرات، مذہب اسلام اپنے شروعاتی دور سے ہی قربانیوں سے گزرتا آیا ہے۔ اللہ والوں نے اپنے خون سے اسلام کو سینچا ہے، تب جا کر ہم تک اسلام پہنچا ہے، تب جا کر ہم تک یہ دین پہنچا ہے۔ سینکڑوں بار اسلام اور کفر کے بیچ جنگ ہوتی رہی ہے۔ صحابی رسولوں نے اپنے اولاد کی قربانی دی، کبھی دولت کی قربانی دیے اور کبھی خود کو بھی دین کے لیے قربان کر دیا۔ اسلام کو مٹانے کے لیے ہمیشہ سازشیں ہوتی رہی ہے، اور یہ سازشیں اب بھی ہوتی آ رہی ہے، مگر اسلام جیسا 1400 سال پہلے تھا ویسا ہی آج بھی برقرار ہے اور قیامت تک برقرار رہے گا۔ اسی تعلق سے مذہب اسلام کی پہلی جنگ کے بارے میں ہم جانیں گے۔ مذہب اسلام کا جو سب سے پہلا جنگ ہوا ہے وہ جنگ بدر ہے۔ جنگ بدر 2 ہجری 17 رمضان کو واقع ہوا۔ یہ جنگ اسلام اور کفر کی پہلی جنگ تھی، جب حضور پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف میں قیام گاہ ہوئے تو مکہ کے بنسبت مدینہ کے لوگ نے اسلام کی طرف زیادہ متاثر ہوا اور مدینہ میں تیزی سے اسلام پھیلنے لگا۔ جب مذہب اسلام کی روشنی سارے مدینہ منورہ میں پھیلنے لگا تو اس پر مکہ کے کافروں نے سوچا کہ اگر یہ یوں ہی چلتا رہا تو ایک دن سارے ملک میں اسلام کا بول بالا ہو جائے گا۔ اس لیے مکہ کے کافروں نے مدینہ کے کفاروں مشرکین کو خط لکھا کہ تم نے جن لوگوں کو پناہ دیا ہے، تم نے جن مسلمانوں کو وہاں رہنے کی اجازت دی ہے، تم اس سے جنگ کرو، تم ان سے مقابلہ کرو یا پھر تم مجھ سے مقابلہ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یعنی مکہ کے کافروں نے مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے کہا۔ جب یہ بات نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو حضور نے تمام مدینہ والوں کو اکٹھا کیا اور ایک خطبہ دیا، ایک بیان کیا، جس میں امن و امان کی ساری باتیں تھیں۔ آپ نے فرمایا، تمہیں مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہے، میں تو امن و امان کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کا یہ بیان سن کر مدینہ منورہ کے لوگوں نے جنگ کا ارادہ ترک کر دیا اور مکہ کے کافروں کا یہ بھی منصوبہ ناکام ہو گیا، مگر پھر بھی وہ مسلمانوں کے خون کا پیاسا تھا۔ اس نے مسلمانوں سے جنگ کے لیے تمام طرح کی ہتھیار اکٹھا کر رہا تھا۔ اس وقت مکہ کا سردار ابو سفیان تھا۔ ابو سفیان ان دنوں تجارت کے لیے ملک شام گیا تھا اور ملک شام سے واپس اپنے گھر مکہ کی طرف لوٹ رہا تھا۔ اس تجارتی قافلے میں 40 لوگ تھے اور ان میں مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کا بھی مال تھا۔ اس تجارتی قافلے کے تعلق سے یہ بھی بات ہوئی تھی کہ تجارت کے سامان کا جو بھی منافع ہوگا ان تمام مال سے ہتھیار ایجاد کی جائے گی مسلمانوں سے جنگ کے لیے۔ جب اس بات کی خبر آقا کو معلوم ہوا کہ مکہ کے کافروں نے ایسا منصوبہ بنایا ہے تو آپ نے مدینہ کے تمام مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور اپنا رائے رکھا کہ ابو سفیان جو تجارت کر کے واپس مکہ لوٹ رہا ہے، اگر ہم اس پر حملہ کر دے تو اس کا سارا مال ہمیں ہاتھ لگ جائے گا اور انہی مال سے ہم مکہ کے کافروں سے جنگ کے لیے ہتھیار کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنے کا صرف یہ وجہ تھا کہ جو صحابہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے ان کے پاس صرف ایک جوڑے کپڑے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ نہ تو تلواریں تھیں، نہ گھوڑے تھے، نہ ہی تیر و تفن تھا۔ یعنی جنگ کرنے کے لیے ایسا کوئی بھی ہتھیار ان کے پاس نہیں تھا۔ حضور کے اس مشورے کو سب لوگوں نے قبول کیا۔ نبی پاک نے اپنے 313 صحابہ کو لے کر
مدینہ شریف سے میدان بدر کی طرف تشریف لے گئے۔ میدان بدر مکہ اور ملک شام کے درمیان ایک میدان ہے جو مدینہ سے چند کلومیٹر کے دوری پر ہے۔ میدان بدر کو میدان بدر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک کھلا ہوا میدان ہے جس میں پانی کے 3 کنویں ہیں۔ اس میں ایک پانی کا کنواں ایک یہودی شخص کا ہے جس کا نام بدر ہے، اس لیے اس میدان کو میدان بدر کہا جاتا ہے۔ مکہ شہر سے جو لوگ بھی تجارت کے لیے نکلتا تھا، ہر کوئی اس میدان میں آرام کرنے کے ارادے سے ٹھہرتا تھا۔ اس لیے حضور نے سوچا کہ ابو سفیان کا یہ قافلہ اس میدان میں ٹھہرے گا، ہم وہیں اس کے قافلے پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ حضور پاک کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی ابو سفیان کو یہ معلوم ہو گیا کہ ہمارے قافلے کو لوٹنے کا ارادہ مسلمانوں نے بنایا ہے، اس لیے ابو سفیان نے اس راستے کو چھوڑ کر دوسری طرف کے راستے سے جانے کا ارادہ کیا، لیکن اس سے پہلے ابو سفیان نے اپنے ایک غلام کو مکہ کے طرف بھیجا، اس ارادے سے کہ وہاں سے کچھ سپاہی ہمارے حفاظت کے لیے آئے، مقابلے کے لیے۔ لیکن ابو سفیان کے اس غلام نے راستے میں ہی ایک چال چلا، اس نے اپنے گھوڑے کے نتنے کو تلوار سے کاٹ دیا، اس نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے اور مٹی کو اپنے اوپر مل لیا تاکہ ایسا لگے کوئی لڑ جھگڑ کر آ رہا ہے۔ اس وقت مکہ میں یہ رواج تھا کہ اگر کوئی غمگین خبر سنانی ہو تو خبر لانے والا ایسا حلیہ اختیار کر کے جاتا تھا۔ جب یہ غلام مکہ پہنچا تو لوگوں سے کہنے لگا کہ ہمارے قافلے پر مسلمانوں نے حملہ کیا ہے، وہ قتل غارت کر رہا ہے۔ یہ سن کر ابو جہل نے 950 فوج کا ایک لشکر تیار کیا اور اعلان کر دیا سارے مکے میں کہ ہم نے مسلمانوں پر کوئی حملہ نہیں کیا، اس کے باوجود اس نے ہمارے اوپر حملہ کیا ہے، ہمارے تجارتی قافلے کو لوٹا ہے، آج ہم مسلمانوں کا وجود مٹا دیں گے۔ یہ ارادہ کر کے مکہ سے فوج کو لے کر میدان بدر کی طرف نکلا۔ یہاں حضور جب میدان بدر میں 313 صحابی کو لے کر پہنچے تو یہ معلوم ہوا ابو سفیان راستہ بدل کر جا چکا ہے۔ جب ابو سفیان مکہ پہنچا تو معلوم ہوا کہ میں نے جو غلام بھیجا تھا اس نے غلط خبر دیا ہے اور ابو جہل خبر کو سچ مان کر جنگ کے لیے نکل پڑا ہے۔ تو ابو سفیان نے پھر سے ایک قاصد کو بھیجا کہ وہاں جا کر کہنا ہم سب بچ کر وہاں سے آ گئے ہیں، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ یہ بات جب اس قاصد نے ابو جہل سے آ کر کہا، وہاں موجود سرداروں نے مشورہ کیا کہ جب مسلمانوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا تو ہم اس سے جنگ کیوں لڑے، چلو ہم سب واپس لوٹ جاتے ہیں۔ اس پر ابو جہل نے پھر سے لوگوں کو اسکایا مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے کہ اگر آج ہم نے اس سے مقابلہ نہیں کیا تو ہم کبھی بھی فتح یاب نہیں ہوں گے، اگر آج ہم نے اسے نہیں مٹایا تو مسلمانوں پر کبھی بھی قابو نہیں پا سکتے۔ ابو جہل کے اس بہکاوے میں سب لوگ جنگ کے لیے مان گئے۔ جب حضور کو یہ بات معلوم ہوا کہ ابو جہل ہم سے جنگ کے لیے ایک بڑے فوج کا دستہ لے کر ہماری طرف بڑھ رہا ہے، اس پر آپ نے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا اور اپنی رائے رکھی کہ کافر ہم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہے، تم کیا کہتے ہو؟ اس پر تمام صحابیوں نے اپنی مرضی حضور کے اوپر رکھ دیا۔ یا رسول اللہ، آپ کا جیسا فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہے۔ یا رسول اللہ، اگر آپ ہم سے کہہ دے کہ پہاڑ سے ٹکرا جاؤ، ہم پہاڑوں سے ٹکرا جائیں گے۔ آپ ہمیں حکم دے سمندر میں کود جاؤ، ہم بنا سوچے سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے۔ یا رسول اللہ، آپ کے حکم سے ہم موت کو گلا لگا سکتے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ کی جو مرضی ہے ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ جب حضور کے 313 صحابی میدان بدر میں پہنچا تو نہ ان کے پاس ہتھیار تھے، نہ ان کے پاس گھوڑے تھے، نہ ان کے پاس تیر و تفن تھے، تمام مجاہدین نہتے تھے۔ 313 مجاہد میں 2 صحابیوں کے پاس گھوڑے تھے، 70 صحابیوں کے پاس اونٹ تھے، صرف 8 صحابیوں کے پاس تلواریں تھیں۔ ان سب کے علاوہ سارے صحابی خالی ہاتھ تھے۔ میدان بدر میں 313 صحابی بھوکا پیاسا مقابلے کے لیے کھڑے تھے۔ اس میدان میں پانی کا 3 کنواں تھا، اس پر بھی کافروں نے قبضہ کر رکھا تھا۔ جب رات کی تاریکی چھائی
تو حضور سجدے میں سر رکھ کر دعا کر رہے تھے، یا اللہ میرے 13 سال کی محنت مشقت سے کمائی ہوئی ساری مال و دولت تیرے امید پہ داؤ پہ لگی ہے، یا اللہ اگر ہم آج فتح یاب نہ ہوئے تو قیامت تک تیرا نام لیوا اس روئے زمین پہ کوئی نہیں ہوگا، یا اللہ ہمیں فتح عطا فرما۔ اتنا کہہ کر سجدے سے سر اٹھاتے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر میدان میں نکلتے ہیں، اور جس جگہ پہ جنگ ہونے والی ہوتی ہے وہاں پہ ایک گھیرا کھینچتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس جگہ پہ ابو جہل مارا جائے گا، پھر دوسری جگہ کی نشاندہی فرماتے ہوئے کہتے ہیں یہاں پہ شیبہ مارا جائے گا، پھر ایک دائرہ کھینچتے ہیں اور فرماتے ہیں یہاں پہ مکہ کا فنا ابن فنا سردار مارا جائے گا۔ حالانکہ جنگ کل ہونے والی ہے اور آج ہی مرنے والوں کی نشاندہی فرما رہے ہیں، کیونکہ حضور عالم الغیب ہیں، دونوں جہاں میں کوئی ایسا شے نہیں جو حضور کے نگاہ سے پوشیدہ ہو، اور کوئی غیب کیا تم سے ندا ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جب صبح ہوا تو کافروں کے طرف سے 3 شخص آئے، اونچے حسب نسب والے، ادھر سے حضور نے 3 انصاری صحابہ کو بھیجا تو کافروں نے پوچھا تم کون لوگ ہو؟ صحابیوں نے کہا میں مدینہ کے فنا قبیلے کا ہوں۔ اس پر کافروں نے کہا ہمیں تم سے کیا تعلق، ہماری دشمنی ہمارے خاندان والوں کے ساتھ ہے، جاؤ ہمارے حیثیت کے برابری والوں کو بھیجو۔ اس پر حضور نے کہا اگر تمہارا جھگڑا خاندان والوں سے ہی ہے تو میں اپنی طرف سے علی کو بھیجتا ہوں مقابلے کے لیے۔ مولا علی گئے، حضور کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابہ گئے۔ جنگیں شروع ہوئی، جب کافروں نے حضرت علی پر وار کیا، جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار میں اس کافرے کو جہنم رشید کر دیا۔ حضرت حمزہ نے بھی ایک ہی وار میں اسے ڈھیر کر دیا۔ تیسرے صحابی کے مقابلے میں جو کافر تھا اس نے اس صحابہ پر وار کیا جس میں اس صحابہ کی پیر کٹ گئی، وہ زمین پہ گر پڑے۔ یہ دیکھ کر حضرت علی اور حضرت حمزہ نے اس کافر پر وار کیا، اسے جہنم رشید کر دیا، اور جو صحابی زخمی ہو گئے تھے انہیں لا کر حضور کے قدموں میں رکھ دیا۔ اب دونوں طرف کی لشکر آپس میں ٹکرا گئی، جنگ ہونے لگی۔ باپ بیٹے پر تلوار لہراتا ہوا نظر آ رہا تھا، بیٹا باپ کی گردن کو ریتتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ چونکہ مسلمانوں کی تعداد کافروں کے مقابلے کم تھی، کافر غالب نظر آنے لگی۔ یہ دیکھ کر حضور پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، یا اللہ ہماری مدد فرما۔ حضور کے ہاتھ پھیرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک دستہ زمین پر بھیجتا ہے۔ اب 313 مجاہد میدان جنگ میں کافروں کے دستہ کا دستہ پلٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، جبکہ نہ ان کے پاس تلواریں ہیں نہ ہی تیر ہیں، صرف حضور کی ٹہنیاں ہیں، اور وہ صحابہ اسی ٹہنیوں سے لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور کافر اپنے انجام کو پہنچتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہاں ہاتھ تو صحابہ کا تھا لیکن تلواریں فرشتوں کی تھی، طاقت فرشتوں کی تھی۔ اسلام کا یہ پہلا جنگ جنگ بدر ہے۔ تاریخ میں ہے کہ ایسا جنگ نہ کبھی ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا۔ اسی میدان جنگ میں ایک صحابی رسول کافروں سے لڑ رہے تھے، ان کے پاس ایک نوعمر بچہ آتا ہے اور ان کے کپڑوں کو کھینچ کر ان سے پوچھتا ہے آپ مجھے بتائیں ابو جہل کہاں پہ ہے؟ پھر دوسری جانب سے ایک اور دوسرا بچہ وہاں آتا ہے اور یہی سوال کرتا ہے آپ مجھے بتائیں ابو جہل کہاں پہ ہے اور وہ کیسا دکھتا ہے؟ اس صحابی نے ان بچوں سے پوچھا بیٹا بتاؤ اس میدان جنگ میں تمہیں ابو جہل سے کیا کام ہے؟ تو اس دونوں بچوں نے کہا کہ میں دونوں بھائی ہوں، ہم نے سنا ہے کہ یہ بدبخت میرے آقا کو برا بھلا کہتا تھا، اللہ کے رسول کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ میں جب گھر سے نکلا تو میری ماں نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ بیٹا یا تو اپنی جان اللہ کے رسول کے قدموں میں نچھاور کر دینا یا پھر ابو جہل کو اپنے انجام تک پہنچا دینا۔ اس لیے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ ظالم آخر کہاں ہے۔ اس صحابی نے اشارہ دے کر کہا وہ دیکھو جو گھوڑے پر اکڑتا ہوا ادھر ادھر پھر رہا ہے وہی ابو جہل ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ دونوں بھائی دوڑتا ہوا اچانک ابو جہل کے پیروں پر دونوں بھائی نے دونوں طرف سے وار کیا۔ ابو جہل سنبھل بھی نہیں پایا اور زمین پہ گر پڑا۔ ان دونوں بھائیوں نے جب ابو جہل کے سینے پر وار کرنا شروع کیا تو دور کھڑے ابو جہل کا بیٹا اکرمہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے دوڑ کر ان دونوں بھائیوں پر وار کیا جس میں ایک بھائی کا ہاتھ کٹ گیا۔
ان کی بازو ان کے جسم سے جدا ہو گیا۔ اس نے دوسری ہاتھ میں تلوار کو تھاما۔ ایک بھائی ابو جہل سے لڑ رہا تھا، دوسرا بھائی ابو جہل کے بیٹے اکرمہ سے لڑ رہا تھا۔ اسی طرح سے ایک چھوٹے بچے نے ابو جہل کو جہنم پہنچا دیا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں، یا پروردگار، تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ نبھانے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ 313 صرف تیری ذات پہ بھروسہ کر کے میدان میں بنا کسی ساز و سامان کے لڑ رہے ہیں۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام 1000 فرشتوں کا لشکر لے کر زمین پہ اترتے ہیں۔ پھر 3000 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پہ بھیجتا ہے۔ اس کے بعد پھر 5000 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پہ بھیجتا ہے اور مسلمان فتح آب ہو کر لوٹتا ہے۔ اسلام کا پہلا جنگ مسلمانوں نے جیتا ہے۔ جب جنگ ختم ہو گئی، جنگ کے سارے گرد و غبار چھٹ گئی، تو صحابیوں نے دیکھا حضور نے جن جن جگہوں پر نشاندہی فرمائے تھے ٹھیک اسی جگہ پر وہ لوگ مارا گیا۔ اس گھیرے سے ذرہ برابر بھی نہ ادھر نہ ادھر تھا، اسی گھیرے کے اندر میں تھا وہ ابو جہل۔ جب مکہ میں اس بات کی خبر پہنچی کہ مسلمانوں نے جنگ جیت لیا ہے اور کفار مشرکین جب مکہ واپس جاتا ہے تو ابو لہب مکہ میں ہی تھا، بیماری کے وجہ سے جنگ میں نہیں جا سکا، تو اس نے کافروں سے جنگ کا حال پوچھا۔ کفاروں نے کہا، ہم نے گھوڑوں کے ہنہنانے کا آواز سنا مگر اس پر سوار کسی کو نہیں دیکھا، ہم نے تلواروں کو فضا میں لہراتا ہوا دیکھا لیکن تلوار کس نے تھام رکھا تھا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ مسلمان آتے تھے اور صف کا صف خاک میں ملا کر چلا جاتا تھا۔ یہ آسمانی مدد تھی، یہ انسانی جنگ نہیں تھی۔ اس جنگ میں غیب سے مدد آ رہی تھی۔ ابو سفیان جو کہ کافر تھا، وہ حضور کے سگے چچا ہیں، اس نے ایمان نہیں لایا۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو تمام لاشوں کو اکٹھا کیا گیا، جن میں 14 صحابی رسول وفات پا گئے، 14 صحابی رسول شہید ہو گئے، اور جتنے کافر تھے ان سب کی لاش کو اکٹھا کر کے اس میدان میں جو کنواں تھا اس میں پھینک دیا گیا۔ جو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کے لیے بھیجا تھا، ان فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرفہ و اعلیٰ مقام پہ فائز کیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک نبی کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کے نزدیک سب سے افضل کون ہے، یعنی سب سے افضل صحابہ کون ہے، سب سے مرتبہ والا کون ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، میرے نزدیک سب سے عرفہ و اعلیٰ وہ صحابی ہیں جو 313 صحابی میرے ساتھ میدان بدر میں تھے۔ اس کے بعد بھی اسلام کی اور کفر کی بہت سارے جنگ ہوتی رہی، اس کے بعد بھی بہت سارے جنگ کفر اور اسلام کے بیچ ہوتا رہا۔ انشاءاللہ اس پر بھی میں ایک مکمل بیان بناؤں گا۔ اسلام کی پہلی جنگ جنگ بدر ہے۔ یہ 2 ہجری 17 رمضان کو واقع ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام شہداؤں کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین و شمع آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔